بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انسان اگر ہمت کرے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر نرگس چاہتی تو آج بھی وہ اسٹیج پر کام کر سکتی تھی، مگر اس نے جب حج کیا اور کعبہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ اسے ہدایت نصیب کرے اور اس گناہوں کی دنیا سے اس کی جان چھوٹ جائے اور اسے ایسا روزگار عطا کرے کہ اس کی زندگی کا گزارا اچھا ہو سکے، وہ اپنے بچوں کو پال سکے، پھر اللہ نے نرگس کو بیوٹی پارلر کی راہ دکھائی۔ ایسا کام جس میں مرد کی کوئی مداخلت نہ ہو، جسے باعزت کام سمجھا جاتا ہے۔ نرگس نے لاہور میں مون مارکیٹ علامہ اقبال ٹاؤن میں اپنا بیوٹی سلون بنایا اور دن رات محنت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کاروبار میں مصروف کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وہی نرگس جو اسٹیج ڈراموں سے لاکھوں کما رہی تھی، اب ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرگس اسٹیج سے زیادہ پیسہ کما رہی ہوگی اور کام بھی ایسا جسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور بھی اس کام کی کوئی ممانعت نہیں۔ نرگس اس وقت کی ہر لڑکی کے لیے مثال ہے کہ اسٹیج کی ملکہ اسے سمجھا جاتا تھا، مگر اب وہ کیسے زندگی گزار رہی ہے۔ مگر یہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہو۔ اس نے ہر کام میں خود کو منوایا، چاہے وہ اسٹیج ہو، فلم ہو یا تھیٹر، مگر اب وہ اپنا پارلر چلا کر ایک باعزت روزگار کما رہی ہیں۔ اس کی ایک شاخ دبئی میں بھی ہے جسے نرگس کی بہن چلاتی ہے۔ نرگس بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ نرگس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے ہدایت نصیب ہوئی۔ اگر نرگس کے ماضی اور فیملی پر نظر ڈالیں تو بتاتے ہیں کہ نرگس کا اصل نام غزالہ ہے، جو پنجاب پولیس انسپکٹر ماجد کی اہلیہ ہیں۔ نرگس کا پنجاب پولیس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ نرگس کا پنجاب پولیس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ عابد باکسر نے نرگس کی زندگی حرام کر دی تھی اور تشدد بھی کیا، اور پھر اللہ نے اسی نرگس کے دوسرے شوہر ماجد کے ہاتھوں ذلیل کیا۔ یہ دنیا اور زندگی مکافات عمل ہے، کچھ چیزوں کا حساب دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ نرگس اور ماجد بشیر نے 2014 میں شادی کی۔ 2012 میں نرگس حج پر گئیں اور پھر سٹیج کو خیر آباد کہہ دیا۔ 2014 میں شادی کے بعد انہوں نے بیوٹی پارلر کا کام بھی شروع کر دیا۔ نرگس میڈیا سے دور رہتی ہیں، ان کی نظر اب نرگس پر ہی ہے اور ان کے بچے جو جوان ہو چکے ہیں۔ نرگس آج بھی دیکھنے میں حسین و جمیل ہے اور ان کی عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ 1992 میں فلم ناگن سپیرا سے آغاز کیا۔ اس فلم میں ریمبو نرگس کے ہیرو تھے اور درجنوں فلموں میں کام کیا اور تھیٹر کی طرف آئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تھیٹر میں فحاشی نے جنم لیا اور فیملی تھیٹر دیکھنے آنا بند ہو گئی اور سٹیج گندگی کا اڈا بن گیا۔ اس کے بعد سی ڈی مجرموں کا ٹرینڈ آیا، یہ بھی نرگس نے ہی متعارف کروایا۔ یہ اس کی زندگی کا ڈارک پہلو ہے، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اگر بات کی جائے نرگس کے چند مشہور فلموں کی تو ان کے نام یہ ہیں: رانی راج کرے گی، جنت، عروسہ، سالہ بگڑا جائے، آج کی لڑکی، لیلا، وارث، انسانیت، اولاد کی قسم، دشمن زندہ رہے، دیور دیوانے، دنیا دیکھے گی، کرسی اور قانون، چلتی کا نام گاڑی، کڑی منڈا رازی، چوڑیاں، لونگ دا لشکارا، کندھن یا چن ورگا۔ نرگس کی یہ فلمیں تھیں جنہوں نے ان فلموں میں زبردست کام کیا اور اپنا لوہا منوایا۔ جی ہاں، فلم سٹار ریما کو زبردست ٹکر دی۔ بہت سی فلمیں اگر نرگس نہ کرتی تو وہ فلمیں بھی ریما کو ملتی۔ اس وقت میں ریما اور نرگس کے درمیان بیان بازی بھی ہوا کرتی تھی۔ رقص کے لحاظ سے یہ اداکارائیں ایک دوسرے کو چیلنج کیا کرتی تھی۔ نرگس نے 110 فلموں میں کام کیا، جن میں مشہور زمانہ فلم چوڑیاں تھیں، جو 1998 میں ریلیز ہوئی۔ نرگس پر اس کا گانا فلمایا گیا۔ نیڑے آ ظالما وے۔ جب فلم انڈسٹری میں زوال آیا تو وہ تھیٹر کی طرف آ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیج کی ملکہ بن گئیں اور کافی شہرت سمیٹی۔ 2005 میں نرگس نے پہلی شادی سید زبیر نامی شخص کے ساتھ کی۔ ان کا تعلق گجرات سے تھا، مگر لاہور میں مشہور ریسٹورنٹ کا مالک تھا، جس میں سے نرگس کے 2 بچے بھی ہوئے۔ ان میں ایک بیٹا علی شاہ اور بیٹی معصومہ شاہ۔
शादी के चंद सालों के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और नौबत तलाक तक जा पहुंची। ये दौर नरगिस के स्टेज के अरूज का था। 2010 में नरगिस तारिक जमील के साथ हज पर चली गई और बहुत से लोगों ने नरगिस के साथ साथ तारिक जमील को भी बुरा भला कहा। दूसरी जानिब बहुत से लोगों ने नरगिस को मुबारकबाद भी दी और नाच गाने को छोड़ने पर भी सराहा। इस तनकीद को हंगामे की शक्ल तब मिली जब नरगिस ने स्टेज का रुख इख्तियार किया। 2012 में नरगिस ने थिएटर को छोड़ने का ऐलान किया और मुकम्मल बापर्दा ज़िंदगी गुजारने का वादा भी कर लिया। स्टेज छोड़ने की एक वजह नरगिस के बच्चे भी थे जो जवान हो रहे थे। नरगिस बाइज्जत रोज़गार की तलाश में थी और उसे ब्यूटी सैलून की शक्ल में मिल गया। ये रोज़गार बहुत मशहूर रोज़गार है जो सिर्फ औरतों के लिए ही है और इसकी बहन दीदार भी इसी फील्ड में आ गई और इसी तरह दोनों बहनें स्टेज की दुनिया से आज़ाद हो गईं और अपनी ज़िंदगी और बिज़नेस में मसरूफ़ हो गईं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और हदायत भी उसी को मिलती है जो लेना चाहता हो। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाजमन बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अरूज से ज़वाल तक और फहाशी से फिर नेक होने तक आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।